جس کزن کو وہ بڑا بھائی سمجھتی تھی آج اسی کی دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ علی نے جیسے ہی حجا کو اپنے بیڈ پر دیکھا تو شدید غصہ کرنے لگا اور کہنے لگا، کیا اب تم یہیں پر بیٹھی رہو گی؟ جن حالات میں ہماری شادی ہوئی ہے کیا تم سب کچھ بھول چکی ہو؟ تم کیا سوچ رہی ہو کہ میں آؤں گا، تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا، تمہاری تعریف کروں گا، تمہیں منہ دکھائی دوں گا اور تمہارے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کروں گا، نئی زندگی کا آغاز کروں گا؟ میں ایسا ہرگز نہیں کرنے والا۔ تم میری خوشیوں کی دشمن ہو۔ تم نے میرے سارے پلان پر پانی پھیرا ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ابھی اسی وقت میری نظروں سے دور ہو جاؤ اور کپڑے تبدیل کرو، علی نے چیختے ہوئے حجا سے کہا۔ جیسا کچھ اپنی بیوی حجا سے کہا تھا جو بالکل اس کے سامنے معصوم بن کر بیٹھی تھی۔ اس کا صرف اتنا گناہ تھا کہ اس کی برات عین وقت پر نہ آئی تھی، لیکن اس سب سے علی کو کیا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کو یوں لگتا تھا کہ جیسے حجا سے شادی ہو جانے کے بعد اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے اور حجا اس کی خوشیوں کی قاتل ہے۔ حجا سہمی ہوئی یہ سب کچھ خاموشی سے سن رہی تھی۔ علی نے غصے سے دوبارہ کہا کہ میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں، کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ جہاں سے اٹھو، مجھے نیند آ رہی ہے اور میرے سر میں شدید درد ہے۔ الماری میں سے دوسرا کمبل نکال کر صوفے پر سو جانا اور صبح سویرے اٹھتے ہی یہاں سے اس کمرے سے چلی جانا، کیونکہ میں صبح صبح تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ آج نہ جانے یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ میں کبھی بھی اپنے والدین کو معاف نہیں کروں گا جنہوں نے میرے ساتھ زبردستی تمہیں مجھ پر مسلط کیا ہے۔ جب حجا نے علی کے منہ سے یہ سب کچھ سنا تو اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ وہ جلدی سے اٹھنے کے چکر میں کوشش کر رہی تھی تاکہ علی دوبارہ اس سے کوئی بات نہ کرے اور اس پر غصہ نہ کرے۔ ابھی وہ ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا پاؤں مڑا اور وہ نیچے گر گئی۔ وہ نیچے گری تو علی نے ایک بار بھی اس کو نہ دیکھا اور نہ ہی اس کو اٹھانے میں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ خود بخود اٹھی اور اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ اس کے بعد علی نے کمرے کا بلب بند کر دیا، خود سکون کی نیند سو گیا، لیکن جو حجا ساری رات صوفے پر بیٹھی روتی رہی اور سوچتی رہی کہ یہ اس کی زندگی میں کیا ہو گیا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اپنے والدین کی خاطر اس نے علی سے شادی کر تو لی تھی، لیکن اب اس کی زندگی عذاب بننے والی تھی۔ اپنی ہر بات منوانے والا تھا۔ اس کو ضد کی عادت تھی۔ اس کے برعکس حجا بہت معصوم تھی۔ وہ تو علی کی آواز سے ہی ڈر جاتی تھی۔ علی خود تو اے سی کو چلا کر سو گیا تھا، لیکن حجا بہت تکلیف میں تھی۔ جب حجا نے دیکھا کہ علی کے جسم سے کمبل اتر چکا ہے اور اس کو سردی محسوس ہو رہی ہے تو اٹھی تاکہ علی کے اوپر کمبل ڈال سکے۔ جیسے ہی قریب آئی تو علی اٹھ گیا اور فوراً اس سے خفا ہونے لگا اور کہنے لگا کہ تم نے میرے قریب آنے کی کوشش کیسے کی؟ کیونکہ تمہیں کئی بار سمجھا چکا ہوں کہ مجھ سے دور رہو، لیکن لگتا ہے تمہیں یہ بات ایسے ہی سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی وقت علی نے حجا کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر نکال دیا۔ حجا اس سے کہتی رہی کہ میں صرف آپ کے اوپر کمبل ڈالنے کی نیت سے آگے بڑھی تھی، لیکن علی نے اس کے بعد بات پر کہاں یقین کرنا تھا۔ اس کو کمرے سے نکال دیا۔ باقی رات جو آدھی بج چکی تھی، حجا نے کمرے سے باہر گزاری۔ صبح ہوئی تو وہ دروازے کے ساتھ نیند کی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس کے ماموں کا گزر وہاں سے ہوا تو وہ حجا کو دیکھتے ہی چونک گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ شاید حجا ساری رات باہر گزار چکی ہے اور علی نے اس کو کمرے سے باہر نکال دیا ہوگا۔ اس کو شدید
غصہ آیا، اس نے حیا سے تو کہا فوراً کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ علی نے آ کر دروازہ کھولا اور کہنے لگا کہ تم سے صبر نہیں ہو رہا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو حیا اور اس کا ماموں علی کو اس کے ماموں علی کو سامنے نظر آیا۔ علی نے جب اپنے والد کو دیکھا تو چونک گیا، وہ جان چکا تھا کہ اس کے والد کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے اور حیا اپنے ماموں کو بلا کر لائی ہے۔ اسی طرح علی کے والد نے اس کی بہت ساری بےعزتی کی اور کہا کہ یہ سب کچھ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا اور حیا اندر آ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی حیا کا ماموں گیا تو علی پھر حیا سے غصہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ تم نے میرے باپ کو جا کر سب کچھ بتا دیا ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو یہاں تک، نیکسٹ پارٹ دوبارہ پیش کروں گی۔ ابھی ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا، کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو یہ پارٹ کیسا لگا، نیکسٹ پارٹ آپ سننا چاہیں گے یا نہیں۔ بائے۔